آؤ دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام نے شادی اور بیاہ کا کیا طریقہ سکھایا۔ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے، ایک نکاح ذخیرہ حدیث سے لا کر دکھاؤ کہ کائنات کے امام نے اپنی بیوی سے یا اس کے گھر سے کوئی چیز نکاح کرتے ہوئے مانگی ہو۔ آپ صحابہ کرام کے نکاح کو دیکھو، ایک خاتون آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اے محبوب خدا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے رہتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ ایک صحابی اٹھتے کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو میرا نکاح کر دیجیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول کوئی چیز موجود نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میرا سسر مجھے کچھ چیز دے گا اس سے مہر دے دوں گا، 2-5 لاکھ روپیہ مانگ لوں گا، جا کر ہاتھ پھیلا لوں گا۔ یہ کہا ایک اور صحابی غریب ہیں، میرے نبی نے کہا اے جلیبیب نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھ سے بھی سستی چیز کچھ آپ کے پاس ہے؟ کہا کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ کہا اللہ کے رسول کرنا چاہتا ہوں۔ مدینہ کی سب سے خوبصورت لڑکی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب اس کی ماں کو پتہ چلا بڑی خوش ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا۔ پیغام لانے والے نے کہا محبوب کی طرف سے پیغام نہیں آیا ہے، انہوں نے بھیجا ہے حضرت جلیبیب کے لیے۔ ماں نے کہا اگر دنیا کا آخری انسان بھی یہ ہو تو بھی میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروں گی۔ بیٹی پردے کے آڑ میں کھڑی تھی، بیٹی نبی کے فرمان کو جانتی تھی، نبی نے سکھایا تھا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجہ، کہ جس کے دین سے جس کے اخلاق سے تم راضی ہو جاؤ اس سے نکاح کر لو، اس سے اپنے بچوں کا نکاح کرا دو۔ بیٹی نے کہا اے ماں دیکھتے لے کہ نکاح کا پیغام بھیجنے والا کون ہے، نکاح کا پیغام کس نے بھیجا؟ جس نے نکاح کا پیغام بھیجا اس کی طرف تو دیکھ لے، خیر و برکت ہی نازل ہونے والی۔ نکاح کیا، ذرا مجھے بتاؤ کہ اپنی بیوی کے گھر سے کچھ لیا تھا انہوں نے؟ بڑی غربت تھی، غریبی تھی، لوگ کہتے ہیں لڑکا غریب تھا اس لیے لڑکی والوں سے کچھ لے لیا، کچھ مانگا؟ یہ غریب صحابہ تھے، یہ نہ کہنا غریب تھے اس لیے کچھ نہیں مانگا۔ میں آؤ ان مالدار صحابہ کا ذکر کروں جن کی مالداری کا عالم یہ تھا کہ اس وقت ہندوستان کے بڑے مالدار ان کے پیر کی دھولوں کے نیچے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرتے ہیں، مدینہ میں کائنات کا امام موجود ہے، مجھے بتاؤ لا کر ذخیرہ حدیث سے کہ کیا نکاح میں میرے محبوب کو بلایا تھا؟ اور یہ بتاؤ کہ عبد الرحمن ابن عوف جس کی طاقت یہ تھی کہ وہ چاہتا تو پورے مدینہ میں دیا جلوا دیتا، پورے مدینہ کو چراغا کر دیتا، مجھے بتاؤ کیا اس نے اپنی شادی میں کوئی لایانی چیزیں کی تھی؟ اس روئے زمین کی سب سے عظیم ہستی مدینہ میں موجود تھی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرتے ہیں اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہوتی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر رشتہ دار نے ہمیں دعوت نہیں دی تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں رسم و رواج مالیگاؤں میں زیادہ نہیں ہے، الحمدللہ میں باہر اس کی تعریف بھی کرتا ہوں، لیکن ایک بات مالیگاؤں کے لوگ بھی سن لیں کہ تمہارے یہاں شادی بیاہ کو لے کر جو گناہ ہے وہ بے شمار لوگوں کو ولیمے کی دعوت میں بلانا ہے، 100 پیالیاں کھانا بنوانا، 10 ہزار لوگوں کو دعوتیں دی جائیں، وہ برا مان جائے گا، فلاں خاندان برا مان جائے گا، نعوذ باللہ۔ تم اس ناحیے سے گنہگار ہو
کہ تم نے مجبور کیا غریبوں کو بھی کہ وہ اتنے ہی لوگوں کی تعداد کو بلائیں. اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. شادی بیاہ یہ ضروری ہے کیا جائے، لیکن آسانی کے ساتھ، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کیا.